السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں ہے، اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ آگ سے نجات دیتا ہو، ان کے لیے پروانے جنت لکھ دیتا ہو، ان کی مغفرت فرماتا ہو عرفہ کے دن سے، یعنی عرفہ کے دن سے زیادہ مغفرت والا کوئی دن نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس حدیث سے عرفہ کے دن حاجیوں کا جو رونا و گڑگڑانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو گریہ اجاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو روتے و گڑگڑاتے ہیں، اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ اور اس کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن کس قدر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ذرا دیکھیے حدیث کو، میں صحیح مسلم میں اس کی پوری عبارت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس کو ذکر کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ آزاد کرتا ہو، من النار اے عبدم من النار، اپنے بندے کو آگ سے، من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آگ سے نجات دیتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن۔ عرفہ کے دن سے زیادہ نجات والا کوئی دن نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اور بے شک اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے بندوں سے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے ان کی کثرت کو دیکھ کر کے، ان کی گریہ اجاری سن کر کے، ان کی دعاؤں کو سن کر کے، ان کے ذکر اور تحلیل و تسبیح کو سن کر کے اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے فرشتوں پر۔ فیقول، تو کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، وہ کیا چاہا انہوں نے، کس چیز کے خواہاں ہیں وہ۔ یہ اس قدر امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے 3354 نمبر پر، باب فی فضل الحج والعمرہ ویوم عرفہ، کتاب الحج کے اندر یہ باب باندھا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام نووی رحمہ اللہ نے۔ اس حدیث کو اور بہت سارے محدثین نے ذکر کی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر کی ہے، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تعلیقات الحسان فی صحیح ابن حبان کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1884۔ اللہ رب العالمین جب فخر کر رہا ہوتا ہے اپنے ان بندوں کی کثرت کو دیکھ کر کے، ان کی گریہ اجاری کو سن کر کے، تو کہتا ہے فرشتوں سے اشہدو، تم سب گواہ رہو، انی قد غفرت لہم، کہ بے شک میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ وَإِن كَانَ عَدَدَ قطر السماء، خواہ ان کے گناہ آسمان سے نازل ہونے والے قطرات کے بقدر ہوں، وَرَمْلِ عَالِجٍ، یا عالج ریت کے ٹیلے کے ذرات کے بقدر ان کے اگر گناہ ہوں تو اسے بھی میں نے بخش دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین عرفہ کے دن بالخصوص شام کے وقت بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ عرفہ کے دن خاص طور سے عرفہ کے میدان میں جو رہیں اس وقت کو غنیمت سمجھیں، ذکر و اذکار کریں، دعا کریں، تسبیح و تحلیل میں لگے رہیں، اور اول پول باتوں میں اپنا ٹائم نہ گنوائیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ عرفہ کے باہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی ترغیب دلائی ہے، صوم کی ترغیب دلائی ہے انہیں جو عرفہ کے باہر ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ عرفہ کے دن کے خیرات و برکات سے ہم اپنے دامن کو بھر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔